نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت جموں کشمیر کے طلباء میں حوصلہ بخش نتائج سامنے آ رہے ہیں، جس کی مثال ہے جموں اینڈ کشمیر لیڈنگ دی نیشن ود انوویشن، اٹل انوویشن مشن 2024۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے اس مشن کے تحت جموں کشمیر کے کونے کونے میں طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہی کوششوں کے تحت حال ہی میں SKICC سری نگر میں ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں وادی کشمیر کے 300 سے زائد طلباء نے تقریباً 100 ماڈل رکھے تھے۔ نمائش میں ان 2 طلباء نے بھی اپنے ماڈل رکھے تھے جنہوں نے حال ہی میں قومی سطح کے مقابلے میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ دوردرشن نیوز نے جب پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ہائر سیکنڈری اسکول دنیو کولگام کی طالبہ حمیرہ شوکت سے بات کی تو انہوں نے کہا، ہم نے جو یہ پروجیکٹ بنایا ہے، ہم تینوں نے مل کر جو یہ پروجیکٹ بنایا ہے، اس کا نام ہے کمپریہنسو سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن سسٹم، اور ہم JNK کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں PAIJM ڈائریکٹریٹ اپنے رئیس سر اور JNK ان پرٹیکولر اور آنریبل ایجوکیشن منسٹر مس سکینہ اتو کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے۔ یہ جو ہم نے پروجیکٹ بنایا ہے، اس کا نام ہے سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن سسٹم، اور میں نے میرے گھر والوں نے بھی یہ پرابلم فیس کیا ہے، اور کب دوائی کرنی ہے اور کب نہیں، کب پانی ڈالنا ہے اور کب نہیں، اور ہم تینوں نے مل کر پروجیکٹ بنایا ہے، اس کا نام ہے کمپریہنسو سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن سسٹم۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہائر سیکنڈری اسکول فتح گڑھ کے طالب علم شیخ انضر سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا، جو میرا کنسپٹ تھا کہ جو گیس ہیٹر سے ہمارے پاس ڈیتھس ہو جاتی ہے کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے، اس کے لیے ہم نے ایسا ریگولیٹر تیار کیا ہے جو آٹومیٹکلی جب کاربن مونوکسائڈ کی لیول ڈینجرس لیول تک آ جائے گی، وہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے، اور ہمیں الارمنگ سسٹم بھی اس میں ملتا ہے، جس سے جو ہے بہت ساری جانیں جو ہے ہر سال بچ سکتی ہے۔ جو ہم نے ایکو کریٹیوٹی ہیکاتھون نیشنل لیول پہ سبمٹ کیا تھا، 1,93,000 پروجیکٹس میں سے ٹاپ 35 میں میری سلیکشن ہوئی۔ اس کے بعد نیشنل شو کیس ہمارا ہوا دہلی میں، اور اس کے بعد وہاں پہ میں نے سیکنڈ پوزیشن لی، جس میں مجھے 30,000 روپے جو ہے کیش پرائز بھی ملا۔ نمائش میں موجود ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سے وابستہ طالبہ نے اپنے ماڈل کے حوالے سے یوں اظہار کیا، We are here to present our 2 projects we did in our own Tinker Atal Labs. We have been working on these projects for a very long time, and these projects will help our day-to-day life in our very own Kashmir. The first project we will present here is the roof protection system that was made by a C++ coding program, and they help to protect our roofs in heavy snowfall. A lot of roofs in Kashmir tend to fall down and cause a lot of damage, but our model will prevent the roofs from falling down. نمائش میں سمارٹ گیس لیکیج ڈیٹیکٹر اور لوکل ویدر اسٹیشن جیسے ماڈلز رکھے گئے تھے، جن کا معائنہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر JN اتو نے کہا کہ محکمہ جموں کشمیر کے کونے کونے میں بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے لگاتار کوششیں کرتا رہے گا، تاکہ ہمارے طلباء روزگار کے متلاشی بننے کے بجائے روزگار فراہم کرنے والوں میں پیش رہیں گے۔ DD نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انوویشنز میں ہمارے یہاں جموں کشمیر کے بچوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے، اور پارٹیسپیشن بھی کافی انکریجنگ رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے نیشنل لیول پہ بھی ریسنٹلی 2 اوارڈ ملے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے 2 بچے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ان کی ریکگنیشن مل چکی ہے، اور آج کے جہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ پرکاش میں ہمارے یہاں جو ہے آج 100 ماڈلز ہم نے شارٹ لسٹ کرے ہیں اوور آل پورے ڈسٹرکٹ سے، جو کافی اچھے ماڈلز ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں میں کافی جو ہے وہ انتھوسزم ہے اور کافی انوویٹو آئیڈیاز ان کے پاس ہیں، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو گیو دیم آل پلیٹ فارم، جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ کر کے ان کو نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اپنے آئیڈیاز کو بڑھا پائیں گے۔ نمائش کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکینہ مسعود اتو نے طلباء سے بات کی اور ان کے تخلیقی خیالات کو جاننے کی کوشش کی۔ اس موقع پر وزیر تعلیم نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے کونے کونے میں ایسے بچوں کو تلاش کرنے اور انہیں مستقبل میں
مختلف مواقع فراہم کرنے کی خاطر اقدامات کرے گی۔ نمائش کے دوران ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر تعلیم نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب کے دوران اٹل انوویشن مشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر چنتن وشنو نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس مشن کے تحت اچھی کارکردگی اور بہترین شراکت داری کے لیے ملک کی 5 اعلیٰ یوٹیز اور ریاستوں کی درجہ بندی میں جگہ حاصل کی ہے، جس کے لیے یہاں کی سرکار اور تعلیمی محکمے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ان بچوں نے جو جیسے جیسے لوکل پرابلمز کو پکڑ کے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کیا ہے کریٹو، وہ بڑا مزہ آ گیا میرے کو دیکھ کے۔ جیسے ابھی ایک پروجیکٹ دیکھا جو شادیوں میں مجھے بتایا گیا، ایک تاشنار جو ہوتا ہے کافی بھاری ہوتا ہے، اس سے تھکان، بیک ایک وغیرہ ہو جاتی ہے، یہ ٹریڈیشن ہے۔ انہوں نے ایک سارٹ آف روبوٹک تاشنار کہہ دیں گے ان کو، سینسر آپریٹڈ وہ ویلز پہ چلنے والا تاشنار بنایا جو گیسٹ ہے اس کے سامنے جائے اور ان کو ہاتھ دھونے میں مدد ہو جائے۔ So I think this is a beautiful thought. اس دوران اسکولی تعلیم و کلچر کے پرنسپل سیکریٹری سریش کمار گپتا نے محکمے کی سرگرمیوں کا خلاصہ کیا۔ تقریب کے حاشیے پر انہوں نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بچے جو ہیں جنہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا میں جا کر کے جو اپنا انوویشن وہاں پریزنٹ کی ہے، اس میں ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن ملی ہے۔ یہ ہم سب اس میں مبارک کے حقدار ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر میں ٹیلنٹ بڑا پڑا ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں۔ ابھی یہ جو پروگرام پرکاش جو ہے، اس کو آج ہم نیتی آیوگ اور بائی جام کے ان کے سہیوگ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہاں بچے اپنے انوویشن شو کر رہے ہیں۔ میں جو باہر سے ٹیمز آئی ہیں نیتی آیوگ اور پیام، ان سے بات بھی کر رہا تھا کہ جموں کشمیر کا کلائمیٹ، جموں کشمیر کا کلچر اور جموں کشمیر کا اوورال جو سینیریو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر وقت دماغ انسان کا چلتا ہے یہاں پہ، اور کسی نہ کسی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہے۔ تقریب کے دوران ان طلباء کو اعزازات دیے گئے جنہوں نے نمائش میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے دوران گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ کی طالبہ مقدس سعیدہ اور ایس پی ہائر سیکنڈری اسکول کے طالب علم جلیل الرحمان فاروقی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ محکمے کی ان حصولیابیوں کے حوالے سے جب دوردرشن نیوز نے وزیر تعلیم سکینہ مسعود اتو سے بات کی تو انہوں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی مبارکباد کی بات ہے، کیونکہ جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں ملک کی سطح پہ، وہاں جموں کشمیر کے بچے ہی آگے آتے ہیں، وہی اپنا جو ہے کمال دکھاتے ہیں، وہی پوزیشن وہاں پہ لیتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی 1 کروڑ 1.25 کروڑ کی پاپولیشن میں اگر آپ دیکھیں گے پورے ملک کے لیول پہ، وہاں جب سے سب سے زیادہ جو پارٹیسپیشن ہوتا ہے جموں کشمیر سے ہوتا ہے، اور صرف حصہ نہیں لیتے ہیں بلکہ جو میڈل آتے ہیں وہ جموں کشمیر کو ہی ملتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جس دیش کے کم سن بچوں میں تعلیم ہوتی ہے، اس دیش کی دھرتی قابل تعظیم ہوتی ہے۔